اس کے کردار کشی کرنے کی کوشش کرے، عیب اس کی ذات کے اندر اس کی طرف منسوب کرے کردار کے اعتبار سے۔ اسلام تقاضا کرتا ہے کہ اب تو نے کردار کے خلاف بات کی تو گواہ پیش کر، اور اگر وہ گواہ پیش کر دے تو جو اس نے کیا ہو اس کی سزا ملے گی، اور اگر گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو جو سزا اس کو ملنی تھی اب تہمت لگانے والے کو سزا ملے گی۔ یہ اسلام نے دروازہ بند کیا، اسلام نے دروازہ بند کیا کہ کوئی بندہ کسی کی ذات پر کیچڑ نہ اچھال سکے۔ جب یہ پہلا قانون نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے بندوں کو بلا لیا جنہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ مقدس ذات پر تہمت لگائی تھی۔ جو منافق تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، ان کو ویسے واپس بھیج دیا، اور جو مخلص ایمان والے کافروں اور منافقوں کی شرارت کی وجہ سے بیچ میں پھنس گئے، جن میں ایک صحابی کا صرف میں نام لے لیتا ہوں، دوسرے کا نام نہیں میں لوں گا، کہ جو چیز پردے میں رہے وہ انسان کے لیے بڑی اعلیٰ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالہ زاد مستر مخلص مسلمان تھا، وہ اس میں پھنس گیا۔ اس نے لوگوں کی باتوں کے اندر آ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار پر کیچڑ اچھالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سیدہ عائشہ کی پاکیزگی میں آیت نازل کی، دے گواہ پیش کر۔ گواہ کوئی نہیں ہے تیرے پاس، اور جب گواہ نہیں ہے تو پھر تجھے 80 درے پڑیں گے۔ کتنے درے پڑیں گے؟ 80 درے پڑیں گے، اور وہ جو سزا اس کو جرم کرنے والے کو پڑنی تھی، ملنی تھی، اب وہ تہمت لگانے والے کو کھانی پڑے۔ اور جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم کسی کے اوپر تہمت لگائیں گے تو سزا ملے گی، کوڑے پڑیں گے، درے پڑیں گے، تو کوئی بندہ اپنی زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کیا پتہ ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جو مرضی کریں، کردار کے بارے میں تو بات بڑی دور کی بات، بندے کو سامنے بٹھا کے جو مرضی اس کے ساتھ کر لو، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اسلام نے مسلمانوں کی عزتوں کا تحفظ کیا۔ دوسرا قانون اسلام نے ہمیں دیا، اگر کوئی بندہ غلطی کر بیٹھے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ برا کام کر بیٹھے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا 4 اس کے صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، مرد شادی شدہ ہوگا، عورت شادی شدہ ہوگا، مرد شادی شدہ ہوگا، عورت غیر شادی شدہ ہوگا۔ نمبر 3، عورت شادی شدہ ہوگی، مرد شادی شدہ ہوگا، اور نمبر 4، عورت غیر شادی شدہ ہوگی، مرد شادی شدہ ہوگا۔ یہ 4 صورتیں دونوں اطراف سے مل کے بنتی ہیں۔ قانون اسلام نے یہ بتایا کہ جو شادی شدہ ہونے کے بعد یہ برائی کرے، جس برائی کا نام قرآن مجید نے زنا کا یہ کرے، تو قانون اسلام اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ شادی کے بعد اس جرم پہ کرنے پہ اس کو رجم کیا جاتا ہے، موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اور اگر کوارا آدمی یہ کرے تو پھر اسلام اس کی سزا کہتا ہے 100 درے، 100 درے۔ اب جب سزا کا تعین ہو گیا تو کوئی بھی بندہ کسی کے بارے میں بات کر سکتا ہے بھائی اس نے یہ کام کیا۔ اسلام نے ہر طرف سے اس کو سیکیور کر دیا۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں بات کرے گا، اپنا ہو تو کیا قانون ہوگا، بیگانہ ہو تو کیا قانون ہوگا۔ جب غیر آدمی سے وابستگی ہے اور اس کے بارے میں دیکھا ہے یا سنا ہے یا پتہ چلا، تو شریعت نے کہا ہے کہ 4 عینی گواہ پیش کرو۔ کتنے گواہ؟ اور 4 کی نوعیت بھی بیان کی شریعت مطہرہ نے کہ وہ 4 عینی گواہ ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے یہ کیفیت دیکھی ہو جیسے سرم دانی میں سرمچو داخل ہوتا ہے، اس کیفیت کو انہوں نے دیکھا ہو تو ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ پھر اس مرد اور عورت کے اوپر ان گواہوں کی وجہ سے سزا کا اعتبار ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں رات گشت کرتے ہوئے ایک مرد اور عورت کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا۔ صبح مجلس شورا میں آپ نے اس کو ڈسکس کیا کہ بھی میں نے فلاں گھر میں مرد اور عورت کیسے کرتے ہوئے دیکھا۔ مجلس شورا میں
کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، جب آپ نے دیکھا ہے تو آپ ان کو سزا دیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضور اسلام امیر المومنین ہونا نہیں دیکھتا۔ امیر المومنین یہ جو وزیر اعظم اور صدر کو استثناء ہے نا، یہ کوئی شے نہیں ہے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کو جو استثناء ہے یا ان کا جو ووٹ ہے یہ کوئی شے نہیں ہے، اسلام اس کو سرے سے کوئی شے نہیں سمجھتا۔ عمر بن خطاب کو سیدنا علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کر کہا حضور یہ جو آپ کام کرنے لگے ہیں نا یہ درست نہیں ہے۔ اگر ان دونوں بندوں نے، مرد اور عورت نے، اللہ کی قسم کھا کر انکار کر دیا آپ کی بات ہونے کے بعد کہ ہم نے اللہ کی قسم یہ کام نہیں کیا، اسلام آپ سے کرے گا گواہوں کا تقاضا۔ آپ جب گواہ نہیں پیش کر سکیں گے تو جو سزا ان کو ملنی ہے وہ سزا آپ کو کھانی پڑ جائے گی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ جائے۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب کو کہا کہ آپ اگرچہ وزیر اعظم ہیں، اگرچہ خلیفہ دوم ہیں، اگرچہ مملکت اسلامیہ کے سربراہ ہیں، لیکن خاموشی سے بیٹھ جائیں، کوئی حق نہیں ہے آپ کو بغیر گواہوں کی بات کرنے کا۔ یہ علی المرتضیٰ نے کہا تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی المرتضیٰ نے عمر بن خطاب کو آج بچا لیا۔ اسلام نے یہ قانون دیا ہے اگر کوئی مرد کسی غیر عورت کے بارے میں یہ دیکھتا ہے 4 گواہ ہونے چاہیے، نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بات بتانے کی کہ میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ دیکھا، پردہ ڈال دو۔ اس حدیث کے لیے، اس بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مومن کے عیبوں پر دنیا میں پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ ہم تو ٹو میں رہتے ہیں، فلانے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کہ ہمیں کوئی ہلکی سی بات ملے تو ہم بات کا پتنگڑ بنا کے اس کی عزت کو برباد کرتے ہیں۔ اسلام نے عزتوں کا تحفظ کیا۔ تیسرے نمبر پر بات، اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دیکھ لیتا تو 2 معاملات ہوتے ہیں۔ اگر بیوی ہے اس کے لیے علیحدہ حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی خاتون ہے تو اس کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ یہ جو ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں لوگ غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ کسی بندے کو، کسی چودھری کو، کسی ملک کو، کسی وڈیرے کو کوئی حق نہیں اسلام نے دیا کہ اپنی بہن کو قتل کر، بالکل کوئی حق نہیں۔ غیرت کے نام پہ قتل کوئی شے نہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، عرض کی حضور میں اپنی عورت کے پاس کسی بندے کو بیٹھا ہوا دیکھوں تو میں کیا کروں؟ آپ خاموش ہو گئے، آپ خاموش ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ایلا کرو، عرض کی حضور میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں؟ فرمایا نہیں، فرمایا نہیں۔ غیرت کا تقاضا پیش کر رہے تھے، حضور میں بڑی غیرت والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھ سے بڑھ کے غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے بڑھ کے غیرت والا میرا اللہ ہے۔ وہ اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ تو اپنی عورت کو قتل کر، میں اللہ سب سے بڑا غیرت والا، وہ اجازت نہیں دیتا کہ تو اپنی عورت کو۔ غیرت کے نام پہ اسلام نے قتل کی بات نہیں۔ وہ اسباب بند کرو جس سبب سے یہ راستہ کھلا، یہ سبب ہے۔ یہ شیطان ہر گھر میں گھسا ہوا، اگرچہ یہ استعمال کی قابل قدر شے ہے لیکن اس نے ہماری نسلوں کو برباد کر دی۔ غیر بندے کو بیڈ روم میں لے کے جاتے ہوئے وقت لگتا ہے اور یہ ہمارے بیڈ روم میں گھسا ہوا، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے غیر بندے میرے ساتھ میرے کمرے کے اندر موجود ہیں۔ اسباب کو ختم کریں، کبھی قتل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اسباب ہم ختم نہیں کرتے اور نتیجے کو ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نتیجہ نہ ملے، یہ تو ملنا ہی ملنا، جب برائی کو جڑ سے کاٹا جائے۔ اسلام نے برائی کی اصلاح کی ہے، اس سبب کو ختم نہیں کیا جس کے ذریعے سے برائی پھیلتی۔ اسلام نے زنا کے سزا میں یہ بتایا ہے کہ اس کو روکو، اس کی سزا دی ہے۔ انسان کے عضو کو نہیں کاٹ دیا کہ یہ زنا کا سبب ہے، کہا وہ جس سبب سے برائی پھیل رہی تھی وہ سبب روکو۔
تو غیرت کے نام پہ قتل کوئی شے نہیں۔ اب جب بیوی کی بات آ گئی، بیوی کو کوئی بندہ، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن یہ زمانہ ہے، یہ دنیا ہے، کچھ بھی ممکن ہے، اسلام نے ہر ممکن کی شے اس میں بیان کی۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اس کیفیت میں دیکھ لیتا، اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، عدالت میں جائے۔ اب بیوی ایک ایسی شے ہے کہ وہاں بندہ گواہوں کا قیام وقوع پذیر نہیں کر سکتا، گواہ نہیں لا سکتا، دیکھو میری بیوی کیا کر رہی، وہاں تو کسی کو نہیں بلا سکتا، وہ تو کوشش کرے گا جتنی بات پردے میں ختم ہو جائے وہ۔ ہمارے جامعہ میں دارالفتاء میں ایک فتویٰ ہے، ایک بندے نے اپنی بیوی کو کسی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ برائی میں مبتلا دیکھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ میں بیوی کی تربیت کروں، اس کو میں سمجھاؤں، لیکن چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھے فتویٰ لکھنے کے لیے فتویٰ بھیجا۔ اب میرے لیے یہ کیفیت نہیں تھی، تو میں نے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعلیم سیالوی زیدہ معید الکریم سے رابطہ کیا، تو وہ فرمانے لگے بیٹے اس کا جواب یہ لکھو کہ تو اپنی بیوی کو ایک طلاق ضرور دے، اپنی بیوی کو ایک طلاق ضرور دے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ کام وہ ہے جس سے میری زندگی برباد ہو سکتی، اور فائدہ یہ ہوگا کیونکہ تو چھوڑنا نہیں چاہتا تو دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، تو جب تو اس کے ساتھ رجوع کر لے گا اور طلاق بھی دی ہوگی تو دوبارہ زندگی میں وہ ایسی حرکت کی کوشش نہیں کرے۔ تنبیہ بھی ہونی چاہیے اس کو اس بات کہ اس نے غلطی کی۔ یہ کام مرد کرے تو مرد کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ بیوی اس کو چھوڑ کے علیحدہ ہو، اور یہ کام عورت کرے تو اس کے لیے بھی یہی اصول ہے، تاکہ دونوں کو یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نے کام غلط کیا۔ لیکن بات میں جو سنانا چاہ رہا تھا، دونوں مد مقابل کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، بیوی کہتی ہے میں نے نہیں کیا، دونوں قاضی کی عدالت میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ جل معید الکریم ارشاد فرماتا ہے، مرد کھڑا ہو کے قاضی کی عدالت میں جج کے سامنے کہے 4 بار میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اور 5ویں بار وہ یہ لفظ دہرائے کہ اگر میں جھوٹا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ پھر عورت 4 بار یہ جملہ ادا کرے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ میرے شوہر نے مجھ پہ تہمت لگائی، اور 5ویں بار وہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹی تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ اسلام نے فرمایا ہے کہ جب دونوں یہ جملے ادا کریں گے تو ان کا نکاح خود بخود فسخ ہو جائے۔ غیرت کے نام پہ اسلام نے قتل نہیں کروایا، فرمایا تیرا راستہ تیرے شوہر سے جدا ہو گیا، اب تو علیحدہ زندگی گزار، تو علیحدہ زندگی۔ کیونکہ میاں بیوی کی جو زندگی تھی وہ اعتماد کا نام تھا، دونوں نے اللہ کا نام لے کر قسم کھا کے اعتماد کو ختم کر دیا۔ جب اعتماد کو ختم کر دیا تو شریعت نے نکاح کو ختم کر دیا۔ فرمایا اب یہ بندہ، اور یہ ایسا اختتام ہوا ہے کہ زندگی میں دوبارہ کسی صورت میں یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، ختم ہو گیا دونوں کا معاملہ۔ اس وہ علیحدہ چلی گئی، وہ علیحدہ چلا، قتل نہیں ہوا کسی کا، کسی انسان کو واصل جہنم نہیں کیا گیا، اور اس کے بدلے میں کسی کو قتل نہیں کیا گیا، اور اس کے بدلے میں اپنے لیے جہنم کی آگ نہیں تیار کی، علیحدہ اسلام نے کر کے دونوں کا فیصلہ اختتام پذیر کر دیا۔ یہ وہ بنیادی شے ہے جس میں سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تطہیر میں اللہ نے یہ 17 آیات نازل کر کے قوم کو 3 بڑے اصول اور ضابطے تھے۔ وہ ان کا خلاصہ میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ پہلا، جب تہمت کسی کے اوپر لگے گی تو گواہ پیش کیے جائیں، اور گواہ پیش کر دیے گئے تو جیسی تہمت لگی اس کے مطابق اس کو سزا ہوگی، اور اگر گواہ نہیں پیش کیے گئے تو تہمت لگانے والا سزا کا مستحق ہو۔ دوسرا، اگر جرم ثابت ہو گیا، اور یہ جو یہ کیمرہ ہے نا، یہ کوئی ثبوت نہیں، یہ عدالت میں بطور ایویڈنس کوئی ثبوت نہیں۔ کیوں؟ ایڈیٹنگ کی دنیا اتنی فاسٹ ہے کہ آپ کسی کے چہرے کے ساتھ کسی کا وجود لگا کے جو مرضی کر سکتے ہیں، اس لیے یہ ایویڈنس نہیں ہے۔ ایویڈنس افراد ہے، موقع ہے، وہاں موجود لوگ ہیں، یہ ایویڈنس ہے، یہ نہیں ہے۔ کسی کی فوٹو دیکھ کر میڈیا کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی علم والے سے پوچھنا چاہیے بابا یہ ایڈیٹنگ تو نہیں ہوئی، کسی کے سر کو کسی اور کے ساتھ جوڑ کر اس کی عزت کو برباد تو نہیں کیا جائے۔
ایسے ہی لوگ داڑھیوں والے احباب کو میڈیا پہ کسی لڑکی کے ساتھ جوڑ کے کہتے دیکھو جی علامہ صاحب کیا کر رہے ہیں، چاہے ان علامہ صاحب نے وہ زندگی میں خاتون دیکھی نہ ہو کبھی، عزت کو برباد کر دیں۔ میڈیا نام ہی اسی شے کا کہ جو پاپولیرٹی میں جا رہا ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کو مس یوز کرو، اس کی تصویر کو، اور لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت کو ختم کر دو۔ یہ ایویڈنس ہے۔ اگر کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑا جائے تو 4 گواہ ہوں، شادی شدہ ہوں گے تو رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہوں گے تو 100 درے پڑے گی۔ اسلام میں ہمارے استاد گرامی، یہ مضمون میں نے کتاب الحدود والقصاص کا اپنے استاد شیخ العزیز حدیث حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب سے پڑھا، تو وہ جب پڑھانے لگے نا تو فرمایا کہ ہمیں ہمارے استاد نے پڑھایا، اور جب ان کو ان کے استاد مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان نے پڑھایا نا تو یہ بات پہلے سمجھائی کہ بیٹے کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں لے کے آنا کہ رسول اللہ کے صحابہ نے یہ کیسے کام کیا، یہ خیال نہیں، اپنے ذہن کو پاک رکھنا ہے، بلکہ بات یہ لے کے آنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے قانون بنوانے کے لیے اپنی عزتوں کو پیش کیا۔ کبھی صحابہ کے بارے میں نیگیٹو گفتگو نہیں کرنا، جہاں نیگیٹو گفتگو کی وہاں ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو یہ جملے وہ ادا کر کے پھر سبق کا آغاز کرتے تھے، اور حضرت ماعز بن مالک اسلمی کی بات سناتے تھے کہ ان سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور گناہ ہو گیا، تو آپ نے پوچھا ایسے ہی ہوگا؟ پھر آپ نے پوری تحقیق کرا، ایک دفعہ چہرہ پھیرا، پھر دوسری دفعہ پھیرا، پھر تیسری دفعہ۔ جب انہوں نے 4 بار اقرار کیا تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا اس کا منہ سونگو، کہیں شراب تو نہیں پی، نشے میں تو نہیں؟ ایک صحابی نے منہ سونگا، کہا نہیں حضور نشے میں نہیں۔ عرض کی حضور مجھے کتاب اللہ کے موافق پاک کر دیں، کتاب اللہ کے موافق پاک کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا ماعز کو رجم کر دو، کھلے علاقے میں لے کے گئے، اور رجم یہ ہوتا ہے کہ 70 تک کپڑا ڈھانپ کے باقی جسم ننگا کر دیا جاتا ہے مرد کا، اور پھر پتھر مارا جاتا ہے اس کو، اور جب پتھر مارا جاتا ہے تو پتھر کی تکلیف سے وہ مر جاتا ہے۔ یہ اس کے جرم کی سزا ہے۔ اگر پورے پاکستان میں کسی ایک بندے کو یہ سزا مل جائے تو پورے یہ رنڈی خانے سارے بند ہو جائیں۔ یہ بڑے بڑے ہوٹل جہاں شرابوں کے اڈے چلتے ہیں اور جہاں بدکاریاں ہوتی ہیں اور زناکاریاں ہوتی ہیں، اور ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ لوگ برائی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، ایسی بھی کیفیت نظر آتی ہے۔ تو یہ سارے دروازے بند ہو جائیں اگر کسی ایک کو سزا مل جائے۔ لیکن کیونکہ پاکستان یورپی ممالک کو خوش کرنے کے لیے ہمارے حکمران کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ انگریز ناراض نہ ہو جائے، گائے کا پیشاب پینے والی قوم ناراض نہ ہو جائے، نہیں ہم بڑے لبرل ہیں اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے، چاہے اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ایسی کوئی سزا پاکستان میں نہیں۔ ایک کہا کہ اس کو پتھر مارو، مار دو، اور اگر عورت یہ کام کرے تو اس کو زمین کے اندر گڑھا کھود کے زمین کے اندر ناف تک ڈال دو تاکہ وہ بھاگے نہیں، بھاگے گی تو اس کے سطر کی بے حرمتی ہوگی۔ اس سزا میں بھی اسلام نے اس کے سطر کی بے حرمتی ہونے سے بچائی، تو اس کے پردے کی بے حرمتی، اس کو پورا سر سے لے کے نیچے تک پردے کے اندر رکھا جائے۔ ایک عورت نے اسلام میں یہ کام کیا، اور دیکھیں اس کی بہادری، دیکھیں جرم ہو گیا، اس کو یہ پتہ تھا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ مجھے پوچھے گا تو بہتر ہے میں دنیا میں اپنے جرم کی معافی کرواؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی حضور یہ جرم مجھ سے سرزد ہو گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب نے فرمایا تیرے بطن میں کچھ ہے تو نہیں؟ کہا حضور ہاں اللہ نے رحمت کی ہوئی ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو جنم دے کے آنا پھر بات کریں۔ کتنے مہینے وہ باہر رہی، اس کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا، اس کو پتہ تھا مجھے یہ سزا ملنی ہے، مجھے ایسے مارا جانا، اس کے ایمان میں ڈگمگاہٹ نہیں آئی، تذبذب نہیں آیا، اپنی توبہ کے اوپر وہ قائم اور دائم تھی۔ بچے کو جنم دے کے گود میں لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور بچہ لے آئی، اب مجھے قرآن کے مطابق معاف فرما دے، مجھے پاک کر دے۔ آپ نے فرمایا بچہ چھوٹا ہے، ابھی واپس چلی جاؤ، ابھی اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ کی عمر سے آگے چلے جائے گا پھر آنا، پھر تیرے ساتھ معاملہ کرے۔ پھر اس نے 2 سال اس کو دودھ پلایا، اور بچہ چلنے کے قابل ہوا، دودھ پینے لگ گیا اور روٹی کھانے لگ گیا، تو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا کے اس کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لائے کہ حضور اب یہ میرے بغیر بھی زندہ رہ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سزا دو،
اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پتھر مارا اس کو، اس کے ماتھے سے خون نکل کے خالد بن ولید کے جسم پر گرا، تو خالد بن ولید نے یہ جملہ کہا، اے بدبخت عورت، تیرے خون نے مجھے ناپاک کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کہا، خالد ہوش کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس عورت نے وہ عظیم توبہ کی ہے، اگر اس کے بعد مدینہ میں کوئی توبہ نہ کرے تو اس کی توبہ سبھی کے لیے کافی ہے۔ اس نے وہ عظیم توبہ کی کہ اس نے اپنے عزم اور استقلال کی مضبوطی کا اظہار کیا۔ اسلام میں ان لوگوں نے اپنی عزتوں کو پیش کیا جن کی وجہ سے یہ قانون بنا۔ تو یہ پاکیزگی کے لیے جس معاشرے میں یہ جو زلزلے آتے ہیں نا، زنا کی کثرت سے آتے ہیں، برائی کی کثرت سے آتے ہیں، رشوت اور رہزنی کی کثرت سے آتے ہیں، جس معاشرے میں زلزلے آئیں سمجھ لیں اس میں ایمان ختم ہو چکا۔ زمین کوئی گریوٹی کے اوپر نیچے ہونے سے یا پانی کے بہاؤ کی وجہ سے نہیں ہلتی، یہ سائنسدانوں کا اپنا فلسفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نورانی سی بات یہ ہے کہ زمین جب ہلتی ہے تو وہ اللہ کے خوف سے کانپ جاتی ہے، اس کے اوپر برائی کی کثرت ہوتی ہے تو وہ کانپتی ہے، تو ہل جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زلزلہ آ گیا، فرمایا وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہی۔ مدینہ المنورہ کی زمین ایک دفعہ ہلی عمر بن خطاب کے دور میں، تو آپ نے اپنا پیر مار کے مدینہ کی زمین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مدینہ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا کہ تو ہل رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ تجھ پہ ظلم ہو رہا؟ اور پھر دوسرا خطاب آپ نے لوگوں سے کیا، فرمایا سنو مدینے والوں، اگر دوبارہ مدینہ المنورہ میں زلزلہ آیا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تو یاد رکھو عمر مدینہ چھوڑ کے چلا جائے، دوبارہ مدینہ میں زلزلہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب کا وہ جملہ تھا جو آپ نے مدینہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اور بتایا کہ زمین تب ہلتی ہے جب برائی اور فحاشی اور ریا نہیں بنتی۔ ہم آج دیکھ لیں اپنے آپ کو، ہم روزہ نبھانے کے لیے فلم دیکھتے ہیں، ہم روزے کا وقت گزارنے کے لیے ڈرامے دیکھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں اور فحش چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو روزہ سپینڈ ہو جائے۔ تو کیوں رکھا تھا روزہ؟ اللہ کو ہمارے اس بھوکے پیسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ روزے کا مطلب ہے اپنے باطن کو بھی پاک رکھو، اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھو، اپنی نگاہ کی حفاظت بھی کرو، اپنے کان کی حفاظت بھی کرو، اپنے زبان کی حفاظت بھی کرو۔ یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں زیادتی کرتا ہوگا نا، میدان معاشر میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس کے نامہ اعمال کا حساب کرے گا، تو ایک بندہ آ جائے گا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائے گا کہ اس کے اعمال سے نیکیاں لے کے تو چلا جا۔ ایک آئے گا، دو آئے گا، ساری نیکیاں لے کے چلے جائیں گے، روزہ رہ جائے گا۔ اور ایک بندہ آئے گا کہے گا یا اللہ مجھے اس نے تکلیف دی تھی، اللہ فرمائے گا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے پاس اب کوئی نیکی، تو کہے گا یا اللہ اس کے اعمال میں روزہ پڑا ہوا، فرمایا میں روزہ تجھے نہیں دے سکتا، میں روزہ نیکیوں کے بدلے میں تجھے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں نے اس کو کہا تھا روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں، میں تجھے روزہ نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ تو جو لینا چاہتا ہے وہ لے۔ یہ وہ عظیم شے ہے جس کو ہم فحاشی اور عریانی اور دنیا داری کے کاموں میں برباد کرتے تھے، اس نے وہاں پہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں ہم سے جدا نہیں ہو۔ ہم اپنے آپ کو اصلاح اور بہتری کی طرف لے، اس کا طریقہ کار اللہ نے سمجھا دیا کہ معاشرے میں حسن، خوبصورتی، عزت اور شرافت کیسے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ جو جوان مرد ہے نا جو کہتے ہیں عورتیں پردہ نہیں کرتی، یہ برقع نہیں پہنا وہ جی فلانی عورت ہے، اللہ فرماتے ان سے کہو میرے محبوب اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ پہلے بندوں سے کہو، پہلے کس سے کہو؟ بندوں سے کہو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور پھر اس کے بعد عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اب وہ عورت نے 2,500 3,000 کا میک اپ کروایا ہے، کس کو دکھایا؟ اپنے شوہر کے لیے تو وہ گھر میں نہیں تیار ہوتی، میلی کچالی اور بدبودار کپڑوں میں رہتی ہے، اور جب اس نے شادی میں جانا ہوتا تو پھر وہ اپنے فیس کی ویلیو کو بڑھاتی ہے، پھر وہ جناب مانجا پوچھا سارا کچھ کرتی ہے اور وہ فیشل کرواتی ہے اور وہ کیا کیا کچھ کرواتی ہے اور خوبصورت پیسے خرچ کے وہ ریڈی اور مینٹین ہو جائے، پھر پوچھتی ہے میں کیسی لگ رہی؟ وہ اللہ کی بندی تو پہلے یہ بتا کہ یہ تیار کس کے لیے ہوئی، کس کے لیے؟ اب شوہر، تو شوہر کے لیے تو روز تیار نہیں ہوتا۔ اسلام نے بتایا اس عورت کی عزت و وقار کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کر رہے، جو عورت بن سور کر رہے
اور اس کا شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے، فرمایا اللہ ایسی عورت کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو جناب وہ کام کاج والے کپڑوں میں رہنے والی عورتیں جب تیار ہوتی ہیں تو پھر کس شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں؟ توجہ والی بات۔ اب وہ جب خاندان میں نکلتی ہے تو لائن در قطار اندر قطار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جناب علامہ صاحب کی بیگم جا رہی ہیں، چودھری صاحب کی جا رہی ہیں، قاضی صاحب کی جا رہی ہیں، مفتی صاحب کی بیگم جا رہی ہیں، یہ فلانے کی جا رہی تھی، دیدار کرو۔ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ازواج کو، قوم کی عورتوں کو بتا دیں کہ جب انہوں نے حسن و جمال اپنا سجایا ہو تو کس کس کو اپنا چہرہ دکھا سکتی۔ پہلے نمبر پر فرمایا الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کو دکھا سکتی، او آبائہن، اپنے باپوں کو دکھا سکتی، او آبائی بعولتہن، شوہروں کے باپوں سسر کو دکھا سکتی۔ چوتھے نمبر پر فرمایا بیٹوں کو دکھا سکتی، او ابنائی بعولتہن، شوہر کا جو پیچھے سے کوئی دوسری بیوی سے بیٹا ہے اس کو دکھا سکتی، اخوانہن، بھائی کو دکھا سکتی ہے، بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹوں کو دکھا سکتی، بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹوں کو دکھا سکتی، اور نسائہن، یا عورتوں کو دکھا، بس اتنوں کو وہ اپنا حسن و جمال دکھا سکتی۔ میں پھر دوبارہ گنا دیتا ہوں، شوہر، باپ، سسر، بیٹا، شوہر کا بیٹا، بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا اور بھائی، یہ 8 رشتے ہیں جن کو عورت اپنا حسن و جمال دکھا سکتی۔ اس کے علاوہ وہ اپنا بناؤ سنگار کسی کو نہیں دکھا سکتی۔ بناؤ سنگار کسی کو اگر دکھائے گی تو اس کو دیکھنے کی وجہ سے جتنا گناہ مرد کو ہوگا وہ سارا گناہ عورت کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ رسول اللہ کی حدیث فرمایا جب خوشبو لگا کے عورت بازار سے گزرتی ہے تو جتنے لوگ اس کی خوشبو کو سونگھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو گناہ ملتا ہے، سارا گناہ عورت کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ یہ درست کرنے والی شاید کوئی کر سکتا ہے درست؟ ہاں، سارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اگر اپنے گھر میں آج کوشش شروع کروں، کچھ سالوں لگیں گے گھر کے ماحول کو سیدھا کرتے، لیکن اسلام نے بتایا ہے کہ تیرے سالوں بیکار نہیں گزریں گے، تیرے سالوں بیکار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی سے اسلام شروع کیا اور 22 سالوں میں آپ نے پورے عرب میں اسلام پھیلا دی۔ تو 22 سال بیکار گئے، ایک لمحہ بیکار نہیں کیا، ایک لمحے کی اسلام نے قدر و قیمت کو بیان کیا۔ اگر بندہ آج اپنے گھر میں تبلیغ کرے، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی امی جان کو کہے، آہستہ آہستہ سارے بپردہ ہو جائے، اور بپردگی میں ہی حیا ہے اور اسی میں عزت و وقار۔ 2 فنکشن ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، 2 جس میں بے پردگی انتہا درجے کی ہوتی، انتہا درجے کی ہوتی، شادی اور فوتیدگی۔ شادی میں ہمارے دروازے کھلے ہیں، سب آ رہے ہیں، چاچے ماموں کے آگے، سسرال کے رشتہ داروں کے آگے سے آگے رشتہ دار، وہ بھی ہماری بہن بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے ہم بغیرت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دیوس ہے وہ بندہ، دیوس۔ حضور کون؟ فرمایا جس کی خواتین کے پاس، جس کی محارم کے پاس غیر بندہ کھڑا ہو اور اس کو حیا نہ آئے، وہ دیوس ہے۔ ایک بہت بڑے علامہ تھے، میں نام نہیں لوں گا، نام میں بتاؤں گا کون سے تھے، ان کی ویسے میں بات سنا رہا ہوں۔ ان کی شادی ہوگی نوابوں میں، ان کی شادی نوابوں میں ہوگی، آپ میرے سے بعد میں نام پوچھ لینا۔ ان کی شادی ہوگی نوابوں میں۔ اب وہ نواب کی بیوی تھی، اپنے باپ کی اس نے کرسی سنبھالی ہوئی تھی، ہر منسٹر سے ملتی تھی، ہر وڈیرے سے ملتی تھی۔ ان علامہ صاحب سے کسی نے پوچھا دیوس کون ہے؟ کہنے لگا میں ہوں، کہنے لگا میں ہوں، جس نے دیوس دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ کہا کیوں؟ کہا میری بیوی غیر بندوں سے ملتی ہے، مجھے حیا ہی نہیں آتی، تو میں دیوس ہوں۔ دیوس وہ ہوتا ہے جو بغیرت ہوتا ہے۔ اسلام نے مسلمان کو غیرت والا بیان کیا کہ وہ اپنی محارم کو غیر عورت، غیر بندے کے پاس جانے کیوں دیتا ہوں؟ اسی ضمن میں یہ سارے ہمارے رشتہ دار غیر محرم ہیں، یہ مامے کا پتر، چاچے کا پتر، پھوپھے کا پتر اور رشتہ دار اور یہ دیور جیٹھ، یہ سب غیر محرم ہیں۔ اسلام نے ان سے پردے داری سکھا۔ اگر ایک باپ اپنے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم رکھتا ہے اور سب بیٹوں کے کمرے علیحدہ علیحدہ، سب بیٹوں کے کمرے علیحدہ علیحدہ، تو فقہائے کرام نے اس کو سیپریٹ فیملی سسٹم کہا، سیپریٹ فیملی سسٹم کہا ہے کہ سونے اور آرام گاہیں ان کی علیحدہ ہیں، تو یہ سیپریٹ ہے، یہ جوائنٹ سسٹم نہیں ہے۔ کیوں؟
اگر ہم گھروں میں کچن علیحدہ کر دیں گے، گھروں میں معاملات علیحدہ کر دیں گے تو گھروں کے نظام درم برم ہو جائیں گے. تو کمروں کو علیحدہ کر دیا، کچن ایک رکھا. آج بڑے بھائی کی بیوی کی باری، پھر کل اس کی، پھر اس کی، پھر اس کی. اس ماحول میں عورتوں کو اپنے جسموں کے اوپر کپڑے ڈال کے، اپنے سروں پہ دوپٹے لے کے، اپنے جسموں کو لپیٹ کے کام کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی نگاہ دوسرے بھائی کی بیوی پہ نہ پڑ سکے. یہ نہیں اسلام نے ممانعت کی کہ جیٹھ دیور کو روٹی نہیں دینی. جو نئی نئی پردے دار ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ایسی نہیں روٹی دینی جی، ساری ذمہ داری نہیں ہے. یہ اسلام نے تو کہا ہی نہیں. اسلام نے ساس سسر کو روٹی دینے سے تو منع کیا ہی نہیں. اسلام نے تو بے حیائی سے منع کیا. اسلام نے بے حیائی سے منع کیا. ام سلیم، ان کا واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے شوہر اور بیٹے جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ میرے شوہر بھی وصال کر گئے اور میرے بیٹے بھی وصال کر گئے، شہید ہو گئے سارے. برقع انہوں نے پہنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کی حضور میں اپنے شوہر کا منہ دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو دیکھ لوں؟ تو میں دیکھ لوں. اور برقعے میں ایک صحابی کہنے لگے مائی تو رو نہیں رہی، دکھ نہیں ہوا؟ آج تو اپنے بچے کی فوتگی پہ برقع پہن کے آ گئی. اس ام سلیم نے تاریخی جملہ کہا میں نے اپنا بیٹا اور شوہر کھویا، اپنی حیا نہیں کھوئی. حیا میری ابھی بھی زندہ ہے. میں مردوں کے درمیان میں آ کے اپنا حجاب کھول لوں اس لیے کہ میرا بیٹا اور میرا شوہر فوت ہو گیا. جب کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے تو حیا غیرت ختم ہو جاتی ہے لوگوں میں. دروازہ باہر کھل جاتا ہے، عورتوں میں چارپائی رکھ دیتی ہیں، کہتے ہیں جو مرضی محلے دار آ کے دیکھ لیں. اس گھر میں تو کبھی بندہ غیر داخل ہوا ہی نہیں تھا، آج کیوں داخل ہوا؟ شادی پہ کیوں داخل ہوا؟ فوتیدگی پہ کیوں داخل ہوا؟ اللہ خوشیاں دیتا ہے، اللہ صدمات دیتا ہے، تو غیرت نہیں مرنی چاہیے بندے کی، غیرت اس کی زندہ رہنی چاہیے. اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بات کر رہا ہوں. میرے والد گرامی کے جتنے رشتہ دار، ہماری پھوپھیوں کے شوہر، ہمارے پھوپھڑ، ہمارے خالو، ہمارے گھر کی ساری خواتین ان سے پردہ کرتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے خاندان کے کسی جوان مرد کو اجازت نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر آنے. جو آئے گا علیحدہ مردوں کے خانے میں بیٹھے، عورتوں میں نہیں جا سکتی. عورت کا ہماری بیوی کے ساتھ اس کا کیا کرنا؟ ہمارے ساتھ کام ہے تو ہمارے ساتھ کرے، ہماری بیوی کے ساتھ کام ہے تو اپنی بیوی کو بھیجے. رشتہ داریوں کے لیے حیا کو کبھی نہیں مارنا چاہیے. یہ رشتہ داری نہیں کام آنے والی بابا جی. کسی قبر میں کسی کے رشتہ دار نے نہیں جانا. کبھی دیکھا ہے کوئی مامے کا پتر چاچے کا پتر گیا فوت ہوتے ساتھ ہی پہلا سوال یہ کرتے جی نماز جنازہ کس لیے؟ پھر پوچھتے ہیں غسل کس لیے دینا؟ پھر غسل دیتے ہوئے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، گھڑی بھی اتار لیتے ہیں، ہر شے علیحدہ کر کے کفن میں ڈال کے اس کو قبر کے سپرد کر دیتے ہیں. کہاں گئے محبت والے؟ بس یہی تھی محبت. محبت وہ ہے جس کو اسلام کہہ رہا ہے. اسلام کی محبت ہوگی تو اسلام قبر میں ساتھ جائے گا. قرآن مجید کی محبت ہوگی تو قرآن مجید غلاف کے اندر، کفن کے اندر سینے کے اوپر ایسے لیٹ جائے. اور جب بندہ قبر میں جائے گا تو کفن کو فرشتے کھولیں گے تو پہلے قرآن مجید کا دیدار ہوگا. فرشتے کہیں گے قرآن تو کدھر آیا؟ کہا تم کدھر آیا؟ کہا میں سوال و جواب کرنے کے لیے آیا. تو قرآن مجید کہے گا میں بچانے کے لیے. اور جس نے وہاں قبر میں ہمارے ساتھ جانا ہے اس سے وفاداری کرے، اس سے وفاداری. اللہ نے یہ حکم دیا ہے اپنے پردے کا خیال رکھو، غیر محرموں کو. اور یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. اگر کوئی بھائی کہے نا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو پردہ کروانا ہے تو دوسرا بھائی کہتا اسی کو بغیرتے گیا، اسی کوئی بغیرت ہے، ہم کو بے حیا ہے ہم سے پردہ کروانا. تو بابا پھر بتاؤ پردہ کس سے کروانا ہے؟ بغیرتوں سے تو پردہ ہوتا ہی نہیں ہے. پردہ تو ہوتا ہی حیا والوں سے، پردہ تو ہوتا ہی حیا والوں سے. بغیرتوں سے تو پردہ ہوتا ہی نہیں. مجھے نورانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بات یاد ہے. ہمارے استاد گرامی سنایا کرتے تھے کہ آپ اسمبلی میں جاتے نا تو عورتیں دوپٹہ لے لیتی ساری. تو ایک دن بھٹو صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے یہ کہہ دیا نورانی صاحب کو، نورانی صاحب ہم بھی تو آتے ہیں نا، کوئی بی بی پردہ نہیں کرتی، کوئی بی بی دوپٹہ نہیں لیتی، تو آپ آتے ہیں تو پردہ. تو آپ نے فرمایا غور کرو یہ حکم مردوں کے لیے ہے. یہ حکم مردوں کے لیے کہ مرد جب آئے تو عورت اپنے سروں پہ دوپٹہ رکھ لے. جب عورت نما مرد آئے تو پھر حکم نہیں ہے. اسلام نے پردے کا حکم مردوں کے لیے دیا ہوا.
اور بتایا ہے کہ عورت ان کے سامنے جا سکتی ہے، ان کے سامنے۔ اس میں مزید بڑے بے شمار احکامات ہیں، کیونکہ ہم کسی ایک حکم کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم پوری سورۃ نور کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو جو پوائنٹ اس کے اندر ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ پھر اس میں ایک بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشا موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یرہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یہ آیت نمبر 40 ہے۔ علامہ قرطبی نے جامع احکام القرآن میں آیت نمبر 40 کے تحت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لکھی ہے۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 6 ہے، جز نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 188 ہے، لیکن لوگوں کا مختلف ہو سکتا ہے۔ تو سورۃ نور کی آیت نمبر 40 کی تشریح میں یہ حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے تخلیق فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو تخلیق فرمایا، اور ابو بکر صدیق کے نور سے عمر بن خطاب اور سیدہ عائشہ کو تخلیق فرمایا، اور عمر بن خطاب کے نور سے میری امت کے ایمان والے بندے تخلیق فرمائے، اور سیدہ عائشہ کے نور سے ایمان والی عورتیں تخلیق فرمائی۔ اور فرمایا جس نے محبت نہ کی اللہ سے، جس نے محبت نہ کی میرے ساتھ، جس نے محبت نہ کی ابو بکر صدیق سے، جس نے محبت نہ کی عمر بن خطاب سے، جس نے ادب و احترام نہ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ کا، اللہ اس کا سارا نور ختم فرما دیتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ محبت ایمان کا جزو لازم۔ پھر اللہ نے اپنے پیارے بندوں کا ذکر کیا، اللہ اللہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں نا، میرے بندے کس کے بندے؟ اللہ کے بندے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں، کس کے بندے؟ اللہ کے۔ اللہ فرماتا ہے تجارت، کاروبار، خرید و فروخت، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، کام کاج، فرمایا میرے بندوں کو کوئی شے میرے ذکر سے نہیں روک سکتی۔ کاروبار میں بھی ہوں گے، سودا ڈال رہے ہوں گے۔ ہمارے ایک بزرگ شام کے سفر پر گئے، اس آیت کی انہوں نے مجھے خوبصورت مثال دکھائی۔ شام کے سفر پر گئے، بڑے عرصے پہلے کی بات، اب تو پتہ نہیں وہاں کے کیا حالات ہیں، جب امن تھا شام میں اس وقت کی بات۔ تو فرمانے لگے کہ میں سبزی فروش کی دکان پر گیا تو وہ سبزی فروش اللہ کے ذکر میں مصروف تھا۔ میں نے کہا جی کیسے مصروف تھا؟ تو کہا جب وہ سبزی اٹھا کے تکڑی میں ڈالتا ترازو کرنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے، تو کہتا صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ایک ایک کام کے اوپر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھتے۔ تو ہمارے یہاں گز گز لمبا جھوٹ بولتے ہیں، سبزی بیچ کے کہتے ہیں نہیں میں تازی لے کے آیا ہوں۔ تو تازی تو لے کے آیا، تو پانی سے کس نے دھو کے اس کو صاف کیا؟ سیبوں کے اوپر سرخ رنگ کس نے چڑھایا؟ کریلوں کے اوپر سبز رنگ کس نے چڑھایا؟ ٹماٹر کے اوپر لال رنگ کس نے چڑھایا؟ یہ بھی تو بتانا۔ لے کے تو مارکیٹ سے آیا تو بتا اس کے اوپر رنگ کس نے چڑھایا؟ کالے چنوں پہ کس نے رنگ چڑھا دیا؟ ہم تو لوگوں کو دھوکہ کھلاتے ہیں، زہر کھلاتے ہیں، اور پھر ہم مسلمان بنے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ وہ ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بیٹھا ہو، کوئی کام کر رہا ہو، فرمایا میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ کل نماز تراویح میں آیت گزری تھی۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، ومن اعرض عن ذکری، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، جس نے اعراض کیا، منہ پھیرا ہمارے ذکر سے، فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میرا رزق بنے ہے کسی نے، اور بابا کسی نے نہیں بنے تو آپ بنے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے اور تو کہتا ہے میرے رزق میں وسعت نہیں ہے۔ اللہ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فإن له معیشہ، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا میں اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے لاؤں گا۔ کیسے لاؤں گا؟ قال ربی، اور وہ کہے گا اے میرے اللہ لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کیوں لایا؟ كنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی۔ اللہ فرمائے گا کذالک نجزی
کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا، تو ہمیں بھول گیا، ہم نے تیری آنکھیں بلا دی، ہم نے بلا دی، اندھا کر دیا۔ تو اسلام بتا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے ہمیں دعوت کھانے کے لیے جانے کا وقت بتایا، دعوت کس ٹائم کھانی چاہیے، اور اس میں معاشرے کا ماحول بڑا ڈپینڈ کرتا ہے، معاشرے میں رواج کس شے کا۔ جب یہ قرآن مجید اترا اس وقت رواج تھا دن کے وقت لوگوں سے ملاقات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی کہ کوئی بندہ من قبل صلاۃ الفجر، دوپہر فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر نہیں جا سکتا۔ وحین تضعون ثیابہم من الظہیرہ، دوپہر کے کھانے کے بعد نہیں جا سکتا۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، رات کے کھانے کے بعد کسی کے گھر نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ آرام کا ٹائم ہے، لوگ اپنے گھر کے کپڑے اتار کے آرام والے کپڑے پہن کے آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی کے گھر جا کے ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن اس میں بھرپور اجازت ہے، اگر کوئی خود ان اوقات میں آنے کی دعوت دے تو پھر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں لوگ کاروباری احباب ہیں، وہ صبح میں نہیں جا سکتے کہیں، تو پھر ان کی میٹنگز، ان کی سٹنگ، ان کی محافل اور ان کی ملاقاتیں اور دعوتیں ساری رات کے وقت ہوتی ہیں۔ اب اس نے اہتمام بھی رات کے وقت کیا ہے، اس نے جانا بھی رات کے وقت ہے، اس نے بلایا بھی رات کے وقت ہے، تو اب کسی کا بلانا بھی غلط نہیں اور جانا بھی غلط نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے پسند کیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں آرام کے وقت میں مت جاؤ، آرام کے وقت میں مت جاؤ، اس میں ان کے آرام میں خلل پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے دعوت کا اصول سکھایا، آپ کس کس کے گھر سے کھانا کھا سکتے، کس کس کے گھر سے کھانا کھا سکتے۔ فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان تأکلوا من بیوتکم، اپنے گھر سے کھاؤ۔ سب سے پہلے کہاں سے کھاؤ؟ اور بیوت آبائکم، اگر والد گرامی علیحدہ رہتے تو ان کے گھر جا کے کھا سکتے۔ اور بیوت امہاتکم، جس طرح مرد اپنے باپ کے گھر جا کے کھانا کھا سکتا ہے، عورت بھی اپنے باپ کے گھر جا کے کھانا کھا سکتی ہے۔ پابندی نہیں مرد لگا سکتا، پابندی نہیں لگا سکتا، ہاں لگا بھی سکتا ہے۔ اپنی بیوی کو کہہ دیتا بھائی میں باہر جا رہا ہوں، تو نے پیچھے سے جانا نہیں کہیں، اور اپنے بچے کے گھر نہیں جانا، تو عورت پابند ہے، عورت پابند ہے اپنے شوہر کی بات ماننے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر ہوا جو اپنے شوہر کی اجازت کی طلبگار تھی، کس وجہ سے کہ شوہر اس کا دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور وہ بالا خانے میں رہتی تھی، نیچے اس کا باپ رہتا تھا، اس لڑکی کا باپ نیچے رہتا تھا، تو اس کے شوہر نے کہا تو نے نیچے نہیں آنا، باپ بیمار ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے درخواست بھیجی، حضور میرے شوہر نے منع کیا ہے، میرے ابا جان بیمار ہے، اجازت دے تو میں نیچے مل لوں جا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے شوہر کی بات کا خیال رکھے تو تیرے لیے اچھا ہے، مت مل۔ باپ علیل ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، پھر اس نے پیغام بھیجا حضور میرا باپ بہت شدید علالت میں مبتلا ہے، قریب المرگ ہے، تو میں دیکھ لوں ایک بار۔ میں تیرے شوہر نے اجازت دی؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر نہیں مل سکتی، فوت ہو گیا۔ کہا حضور میں آخری بار چہرہ دیکھ لوں؟ کہا نہیں دیکھ سکتی۔ تدفین ہو گئی، شوہر آ گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا آپ نے فرمایا تیری بیوی جنتی عورت ہے، کیوں؟ وہ تیری بات پہ پہرا دیتی۔ عورتوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی باتوں پہ پہرا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کسی مسئلے کی وجہ سے، امام بخاری نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا، نسب کے خلل کی وجہ سے، فرمایا آپ نے اپنے بھائی سے نہیں ملنا دوبارہ، پردہ کرنا اسے۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ نے رسول اللہ کی بات پہ پہرا دیا، جب تک آپ زندہ رہی کبھی اپنے بھائی سے نہیں ملی، امہات المومنین ہونے کے باوجود رسول اللہ کی بات پہ پہرا دیتی تھی۔ تو فرمایا کہ اپنے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہو، باپوں کے، ماؤں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، اپنی چچا کے، اپنی پھوپھی کے، اپنی خالہ کے، اپنے ماموں کے گھر سے، یہ وہ محرم رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ زندگی کے کسی حصے میں نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے گھروں سے۔ اور کوئی بڑا قریبی ترین دوست ہے، قریبی ترین دوست ہے جو گھر کے لوگوں کی طرح ہے، تو وہاں دعوت کھا سکتے ہیں، مرد علیحدہ عورتیں علیحدہ، مرد علیحدہ، ایسے نہیں کہ ایک طرف۔ اور میں نے یہ ظلم کی انتہا دیکھی بے علمی کی وجہ سے،
ربیع الاول شریف کا دن تھا، 12 تاریخ تھی، اور وسن پورہ میں گلی والوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہوا، ایک طرف گلی کی ساری خواتین بٹھائی، دوسری طرف بندے بٹھائے، دعوت ہو رہی میلاد شریف کی خوشی۔ مسلمان کس طرف چلا ہے؟ اسلام میں خوشی کا تو تصور ہی نہیں ہے، اسلام میں تو حیا اور تقوی کے ساتھ۔ تو یہ خلاصہ تھا سورۃ نور کا۔ اس کی تعلیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تاکہ ہمارے مرد اور ہماری عورتیں جو ہیں وہ صبریں۔ 2 اعلانات کرنے، ایک اگلے پروگرام کے بارے میں، یہ ہمارا جو عام پروگرام ہوتا ہے نماز مغرب کے بعد ہوتا ہے، عشاء کے بعد ہوتا ہے، نماز عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ اگلی دفعہ میں اگلے مہینے میں جب جولائی میں یہ پروگرام ہوگا تو 9 جولائی کو نماز عشاء کے بعد اتوار والے دن پروگرام ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور دوسرا، ہر مسجد والا، ہر مسجد کی انتظامیہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ہم مسجد میں ماحول دیں اعتکاف کا، تاکہ لوگ انقطاع کلی یعنی الخلق کر کے اعتکاف بیٹھے اور ان کی زندگی سنور جائے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی انتظام ہوگا، تو جو یہاں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھے، اور جو دوران اعتکاف علم کے چشمے لینا چاہتے ہیں، ان کی بہتی ہوئی نہروں سے سیراب ہونا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ادھر مرکز میں جامع مسجد محمد ابوبکر صدیق میں آئیں۔ جو بے ادب ہوگا بادب ہو کے واپس آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور جو دین سے غافل ہوگا وہ دیندار ہو کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ہم اس کو دین کے سارے مسئلے انشاءاللہ سکھا کے بھیجیں گے، اور کھانے پینے کا اس کو کوئی فکر نہیں،